बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स में आपको खुशामदीद। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलाखिर 27वीं तरमीम की जो बिल्ली थी वो तेले से बाहर आ गई है, और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्टें अभी सामने आ रही है, लोग सोशल मीडिया पर इस चीज़ को बहस कर रहे हैं और मुख्तलिफ राय पेश कर रहे हैं। उस राय से आपको आगाह करेंगे बेसिकली 27वीं तरमीम में क्या तरमीम शामिल होगी, और आखिर ये जो आर्टिकल है 243 वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जिसका जिक्र बिलावल ने अपने ट्वीट पे भी किया है कि हम इसको भी गौर कर रहे हैं कि तरमीम करनी है कि नहीं। और अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय पे ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, हमें टेररिज़्म इशू है, सरहदी झड़पें हैं, इंडिया के साथ जो तनाज़ा चल रहा है वो अभी हल नहीं हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। तो हमारे तरजीहात क्या है? हम क्यों जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं उस पर फ़ोकस नहीं करते, और जो एक अवामी अटेंशन लेने के लिए कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, कुछ इस तरह की ख़बरें लेके आते हैं, कुछ इस तरह के शोशे छोड़ देते हैं, ताकि आवाम की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। जो रियल इश्यूज़ हैं, जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, और इसके अलावा टेररिज़्म है, एक्सट्रीमिज़म है, फिर इंटरनल इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, तो हम इन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे और हम एक और तरमीम लेके आ रहे हैं। अभी तो हमसे 26वें तरमीम जो था वो अभी हज़म नहीं हुआ है, उसका केस चल रहा है कि क्या ये ठीक हुआ है कि नहीं, और हम जो है ना एक और सिमत बढ़ रहे हैं। तो इसकी एनालिसिस हम करेंगे और हम आपको बताएँगे कि क्या इस वक़्त ये ज़रूरी था, अगर ये थोड़ा-सा लेट कर लेते, और ये बिल्कुल नवंबर में क्यों हो रहा है, और फिर 243 आर्टिकल में क्यों तरमीम लेके आ रहे हैं, क्यों इसको गौर कर रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ इस्लामाबाद में भी इस तरह की खबरें चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो थी वो पहले सुनती नहीं थी कि आप 18वीं तरमीम के बारे में बात करें। उनके लिए बिल्कुल इस तरह था कि जैसे आप कोई गुनाह कबीरा या कोई गुनाह अज़ीम कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में बात करते थे। तो इस सब चीज़ों की आज की व्लॉग में हम एनालिसिस करते हैं। तो बढ़ते हैं तफ़सीलात की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ये मामला जो है वो एक ट्वीट से होता है बिलावल साहब का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के वफ़द की क़ियादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की, जिन्होंने आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मुलाकात की। वफ़द ने 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की दरख्वास्त की। इस मुजव्वज़ा तरमीम में दर्ज झेल नुकात शामिल हैं। कहते हैं आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार, NFC में सूबों के तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से को ख़त्म करना, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी को वफाक को वापस देना, और इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के मामले पर मौजूद तातुल को ख़त्म करना। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर मुनक्किद होगा। इसमें पार्टी की पॉलिसी के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो 18 तरमीम जो हुई थी वो उसके अगेंस्ट जा रही है, जैसे NFC वार्ड था, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी जो सूबों के पास थी वो फिर वापस लेकर आना चाह रहे हैं वफाक को, और इसके अलावा जो 243 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं कि 243 में क्या है, तो इसकी मैंने तर्जुमा किया है उर्दू, वो ये है कि ये आर्टिकल मुसल्लह अफ़वाज की कमान के हवाले से हैं। वफाकी हुकूमत को मुसल्लह अफ़वाज पर कंट्रोल और कमान हासिल होगी, इसका शेक नंबर 1 कहता है। शेक नंबर 2 कहता है कि मंदरजा बाला शेक की उमूमियत को मुतासर किए बग़ैर मुसल्लह अफ़वाज की आला कमान सदर मुमलिकत में मज़मर होगी। फिर कहते हैं कि सदर मुमलिकत को कानून के ताबे ये इख्तियार हासिल होगा कि वो पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज और इन अफ़वाज के ज़खायर रिज़र्व को कायम रखे और बरकरार रखे। इसके अलावा वो इन अफ़वाज में कमीशन अता करें। इसके अलावा सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत पर दर्ज झेल तकर्रुरियाँ कर सकते हैं। इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और इनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस भी मुकर्रर कर दें। अब इसके हवाले से जो अफवाहें चल रही है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर इनमें मैंने कुछ क्लस्टर ट्वीट्स और कुछ क्लस्टर राय मैंने निकाली हुई है,
وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ یہ اگر اس آرٹیکل میں ترمیم ہو جائے گی تو جو صدر مملکت ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے، تو کیا وہ سپریم کمانڈر اب نہیں رہے گا، یا اس میں اور کیا ترمیم ہو سکتی ہے؟ اس پر عمر دراز گوندل صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم اگر ہو رہی ہے تو یہ سب سے اہم ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے کیونکہ یہ صدر کے اختیارات سے متعلق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں کیا ترمیم ہونی ہے، کیونکہ چند مہینے پہلے کافی چہمگوئی ہوئی تھی، پھر محسن نقوی سمیت سسٹم کے بہت سارے افراد نے تردید بھی کی تھی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج سے چند ماہ پہلے اس طرح کی افواہیں اڑ رہی تھی کہ جو سپریم کمانڈر ہوتے ہیں صدر مملکت وہ اب نہیں ہوں گے اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس کے پوسٹ پر آ جائیں گے۔ پھر محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں اس نے اور دوسرے جو اہم پوسٹوں پر لوگ ہیں انہیں اس کی تردید کی تھی۔ اس کے علاوہ جو قانون دان ہے صلاح الدین احمد صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے مقاصد جو ہے نا وہ مندرجہ ذیل ہوں گے۔ اعلیٰ عدالتوں میں نئی عدالت کے قیام اور تبادلے کے اختیارات کے ذریعے عدلیہ کی باقی ماندہ آزادی کا خاتمہ اور ماتح عدلیہ میں انتظامی مجسٹریٹس نظام کے ذریعے عدالتی خود مختاری کو مزید کمزور کرنا ہے۔ یہ کہ آگے لکھتے ہیں کہ وفاقیت کو کمزور کرنا، NFC نیشنل فائنانس کمیشن میں ترمیم اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل شدہ اختیارات کے واپسی کے ذریعے دفعہ 243 میں ترمیم کے ذریعے سویلین و عسکری توازن میں تبدیلی لانا ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیکشن 243 ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر صحافیوں نے بھی رائے دی۔ احمد وڑائے صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی 18ویں ترمیم پر ایک لفظ نہیں سنتی تھی، اب غور کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی خود مختاری کو گڈ بائے کہنا چاہیے، بہت ہو گئی خود مختاری، انایٹیبل بنے گا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے 18ویں ترمیم کو ریسٹور کرنا یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنا گناہ کبیرہ اور گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اس حوالے سے بڑے بڑے بیانات ان کے سامنے آتے تھے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 6 نومبر کو جو ان کی سری کی اجلاس ہے اس میں یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حتمی رائے دیں گے کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمیں 26ویں آئینی ترمیم تھی اس سے پتہ چلتا ہے، یا اس کے کنٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ صحافی ماجد نظامی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 5 اسٹار جنرل بن چکے ہیں اور آرمی چیف کے مدت ملازمت 3 سے 5 سال ہو گئی ہے، اس تناظر میں کافی عرصے سے آرمی چیف کی موجودہ حیثیت کو کوئی نہ کوئی آئینی و قانونی تحفظ فراہم کرنا ضروری ہو چکا، اور آرٹیکل 243 میں ترمیم اسی وجہ سے کی جا سکتی ہے کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف ایئر اور نیوی چیف تو 4 اسٹار لیکن آرمی چیف کا عہدہ 5 اسٹار ہو چکا ہے۔ چین آف کمانڈ کو از سر نو ترتیب دیا جائے، ایک سادہ صورت 4 اسٹار وائس چیف کی تقرری ہو سکتی ہے، لیکن طاقت کا مرکز ایک ہی رہنے کا کبھی امکان ہے، اس لیے آئین اور رولز میں افواج پاکستان سے متعلق بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور بہت ہی اہم ہے، وہ کہتے ہیں اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس اکاڑ پچاڑ میں سیاستدان سپریم کمانڈر کی کاغذی حیثیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا کچھ عزت رہ جائے گی، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے اس طرح کی باتیں چل رہی ہے کہ کیا سپریم کمانڈ جو ہے وہ صدر کے پاس رہے گی یا اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ محمد اشفاق صاحب ہیں، اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ 27ویں ترمیم میں ایک تجویز آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 برس ہوگی۔ اگر آپ اس طرح اس کو دیکھ لیں تو جو پہلے آئینی عدالت بن رہی تھی اس میں ایک اس وقت کے موجودہ جو چیف جسٹس تھے اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ چیف ہوں گے، یہ ہیڈ کریں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آئینی عدالت کی جو شک تھی وہ ہٹ گئی، انہوں نے کہا کہ بینچ بنا دیں گے، آئینی بینچ بنا دیں گے۔ اس پر ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں جج ریٹائرمنٹ عمر 70 سال بھی ضرور کرے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کو 30 نومبر سے پہلے منظور بھی ہونا چاہیے۔ ریاض الحق صاحب اپنے ایکس پوسٹ پر لکھتے ہیں کہ فروری 2022 کو پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ پر خطرناک نتائج سے آگاہ کیا تھا، آج خود ہی اس کا حصہ بن گئی۔ مریم نواز خان صاحبہ جو رپورٹر ہیں جیو نیوز کی، وہ لکھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی 18ویں ترمیم تھی،
اب اس میں چیئر 4 پر رضامندی سیاسی خودکشی ہے، اور وہ آخر لکھتے ہیں جے بھٹو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، بہت سارے صحافی ہمارے جو ہیں وہ اسی طرح ہی سوچتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں ساتھ دے دیتی ہے اور 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ ریورس ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک سیاسی خودکشی یا سیاسی موت سے کم نہیں ہوگا۔ اس پر سب سے بہترین کمنٹ جو مجھے پسند آیا وہ تھا مجاہد حسین صاحب کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ اس کے بعد 18ویں ترمیم اگلا نشانہ ہوگی۔ ایسے لگتا ہے کہ یا تو پیپلز پارٹی بدل رہی ہے یا موجودہ صورتحال میں بدل ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے تعمیر کردہ سیاسی قبرستان میں جگہ پر راضی ہو گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کمنٹ کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں اس کو ایکسپلین کر لوں گا۔ اس سب کا جو آج کے ولاگ میں ہم نے ڈسکس کیا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹویٹس تھے اس کے برعکس وہ صحافی جو عموماً حکومتی رویے پر مثبت ٹویٹس کرتے ہیں یا مثبت رپورٹنگ کرتے ہیں یا ان کے حق میں ہوتے ہیں، تو اس میں حسن ایوب صاحب ہیں، وقار ستی صاحب ہیں، عمار مسعود صاحب ہیں۔ میں نے ان کا ٹویٹر ہینڈل چیک کیا، میں ان کے اکاؤنٹ پہ گیا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا۔ حسن ایوب صاحب جو ہے اس نے جو بلاول صاحب کا ٹویٹ ہے اس کو ریٹویٹ کیا ہے، لیکن اپنا کمنٹ اس پہ ہرگز شیئر نہیں کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی تھا کہ ہم نے دونوں سائڈ سے جو صحافی ہیں ان کے ٹویٹس اور ان کے جو کمنٹ تھے وہ شامل کیے، لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے جو حکومتی حمایت یافتہ وہ ہیں صحافی ہیں، انہوں نے ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کیا تھا، جن کا مثال حسن ایوب صاحب ہیں، وقار ستی ہیں اور عمار مسعود ہیں۔ اور ولاگ کے اینڈ میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس پر ایک سوال تو بنتا ہے، اور وہ ہے حسن ملک صاحب کا کمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تجاویز میثاق جمہوریت کا حصہ ہے؟ اگر ہے تو اس پر کھل کے آپ بات کریں، ڈیبیٹ کریں پارلیمنٹ میں، دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو آپ اعتماد میں لیں، پبلک کے نوٹس میں لے کے آئیں، اور اس طرح کی ترمیم ہرگز نہ کریں جو پبلک کے مفاد میں نہ ہو۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔